فاطمہ اللہ حضرت مولانا عثمان اسماعیل سلفی صاحب تشریف لائیں، خصوصی درس ارشاد فرمائیں۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں پروگرام 6 مہینوں کے بعد یہ اچانک ہم نے پروگرام کیا کہ اس کو دوبارہ سے آغاز کیا جائے۔ کچھ گھڑیاں قبولیت والی ہوتی ہیں، اچانک بات ہوئی، بھائیوں نے کہا جی ہم اسی ہفتے سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ورک نہیں تھا، کوئی بڑا لمبا چوڑا ٹائم نہیں تھا تیاری کا، لیکن بارگاہ الہی میں قبولیت تھی، اللہ نے اسی گھڑی کو چنا تھا، تو اللہ بس یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، پہلے ہم نے اپنی ذمہ داری پہ ذرا توجہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ ہم سے پہلے امتیں دنیا میں گزری، بنی اسرائیل والے ایک وقت تھا، اللہ کی محبوب امت تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قرآن میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اسرائیل والوں، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پہ کی، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل پہ بہت سے انعامات کیے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ بنی اسرائیل والوں کا ایک ذہن بن چکا تھا، وہ یہاں تک کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، یہاں تک وہ دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ نے تھوڑے انعام نہیں کیے ان کے اوپر، بیشتر ہزاروں نبی اس لڑی کے اندر سے اللہ نے بھیجے، اور یہ اتنے نبیوں کی وارث یہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے یہ اپنے بارے میں گمان کر لیا کہ ہم سب سے بہترین لوگ ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم ہمارے لیے نہیں، جنت میں ہم نے جانا ہے اور جہنم میں ہم نے جانا نہیں۔ ایسے نظریات انہوں نے قائم کیے، لیکن جب نبیوں کی نسل ہونے کے باوجود اپنے نبیوں کے وارث صحیح نہ بنے، اس رستے سے ہٹ گئے، اللہ نے بنی اسرائیل جس پہ اتنے انعام کیے تھے، یہی بنی اسرائیل تھی جس کو اللہ نے بندروں اور خنزیروں کی شکل کے اندر مبتلا کیا، یہی بنی اسرائیل تھی جس کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ کیوں؟ جب کوئی قوم اپنے نبی کی بتائی ہوئی ہدایات سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ اس قوم کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جرمن ہیں، آپ جرمن والوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، وہ اپنی ہر پیدا ہونے والے جرمن کے اندر بچے کو ایک بات اس کے کانوں میں ابتدا سے ڈالتے ہیں کہ تم دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہو۔ یہودی اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں تم دنیا کی سب سے بہترین مخلوق، لیکن ہمیں کون بہترین کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم پوری دنیا کی بہترین امت ہو، لیکن ہمیں اپنی بہتری کا احساس ہی نہیں۔ ہم نے ہر میدان میں ہم کافروں سے مرعوب ہیں، ہم اپنے عقیدے پہ پوری طرح مطمئن نہیں، اپنی تہذیب پہ پوری طرح مطمئن نہیں، ہم اپنے دین پہ پوری طرح مطمئن نہیں، ہماری حالت یہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی، تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں، کیا وجہ ہے کہ ملک میں بے پردگی کا عالم ہو، ان مولویوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ آوازیں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ ملک میں کوئی اور گناہ کا معاملہ ہو، سب سے پہلے یہ آگے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی ناموس کا معاملہ ہو، یہ معاشرے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حرمت کا معاملہ ہو، یہ لوگوں کو اس کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیو، یہ ایک کردار ہے، ایک تڑپ ہے، اور یہ ایک غیرت ہے دین کی اللہ جس کو نصیب کرتا ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں، اس کی طرف سے کچھ بھی ہوتا رہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن غیرت ہو تو صدیق اکبر کی طرف بازار سے گزر رہا ہو اور وہاں پہ ایک یہودی کہے، لو جی مسلمانوں کا رب اب مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ صدیق بھی پاس سے گزر جاتے، رب جانے اور یہ جانے مجھے کیا پڑی ہے اس سے لڑائی لڑے گی۔ صدیق آگے بڑھے، زور سے تھپڑ اس کے منہ کے اوپر مارا۔ وہ یہودی کیس دے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ادھر صدیق اکیلے تھے، گواہ کوئی نہیں تھا۔ کہا کہ صدیق نے ہمارے عالم کو تھپڑ مارا ہے۔ اسلام قصاص اور بدلے کا حکم دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صدیق معافی مانگے یا صدیق چہرے پہ تھپڑ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق کیسے ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے بارے لفظ کرے اور ابو بکر کیسے گوارا کرے؟ گواہ ابو بکر کے پاس کوئی نہیں۔ ان کی طرف دیکھا تو یہودی مکر گئے، کہا نہیں، ہم نے کہا ہی کچھ نہیں۔ اب بات صدیق کی صداقت پہ آئی، اوپر سے کائنات کے رب نے وحی نازل کر دی، اے میرے محبوب، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہودی، انہوں نے ایسی بات کی تو صدیق کو غیرت آئی تھی۔ یہ جو غیرت ہوتی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہی غیرت تھی جو بدر والوں کو بدر میں لے گی، احد والوں کو احد میں لے گی۔ کہ کوئی ہو ہمارے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا، ہم آنکھ نکال کے رکھ دیں گے۔ یہ غیرت تھی جس کی بنیاد پہ یہ اسلام کی تہذیب جو ہے پروان چڑھی اور پوری دنیا پہ پھیل گئی۔ اور اس غیرت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ یہ 12 امام جو کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، انہیں کے 11ویں امام کا نام حسن عسکری ہے۔ حسن بن علی جن کو حسن عسکری کہتے ہیں، حسن عسکری اپنی تفسیر میں روایت بیان کرتے ہیں۔ تفسیر حسن عسکری اٹھا کے پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اپنے گھر میں، کہا علی یہ مکے والوں کی امانتیں یہ دے کہ تم مدینے آ جانا۔ ان کو مکے میں اپنے گھر میں سلا دیا، ساتھ کس کو لیا؟ ابو بکر صدیق۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے ہم نے، یہاں پہ ایک بات بھائیو ہم نے سمجھنی ہے۔ لوگوں کی امانتیں نبی علیہ السلام نے کس کے سپرد کی؟ علی رضی اللہ عنہ۔ علی ہمارے سردار، آقا اور مولا، ان کو امانتیں دے دی۔ بڑی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا امیر جس کو جانا علی کو جانا، اور نبی نے اپنی امانتیں دی علی کو۔ اور نبی کس کی امانت ہے زمین پہ؟ اللہ کی۔ اللہ نے اپنی امانت کے لیے محافظ اس سفر میں کس کو چنا؟ ابو بکر۔ نبی کی امانتیں علی سنبھالیں اور اللہ کی امانت ابو بکر سنبھال کے چلے۔ پورے راستے میں کوئی غار آیا تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ نے اندر نہیں جانا، پہلے میں جاتا ہوں، میں غار کو صاف کرتا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق اندر گئے، غار کو صاف کیا، 2 سوراخ بچے، جہاں جہاں سوراخ دیکھا اپنے تہبند کو پھاڑ پھاڑ کے وہاں پہ لگاتے رہے، کوئی کیڑا میرے نبی کو آ کے ڈس نہ لے۔ 2 سوراخ بچے، ایڑیاں رکھ کے ایسے
پھر نبی اندر آئے، ابو بکر کی جولی میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ ایمانداری سے سوچئے گا کہ 475 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ سے مدینہ تک، نہ اس وقت سڑکیں، نہ اس طرح عظیم شاہراہیں، نہ آرام دہ سواریاں، پیدل سفر، پہاڑی راستے، ریگستان، عرب کی گرمی، جتنا سفر میرے نبی علیہ السلام نے کیا تھا ابو بکر نے بھی اتنا ہی طے کیا تھا، لیکن ابو بکر کو اپنے آرام کی پرواہ نہیں۔ بیٹھے نبی علیہ السلام سے گزارش کی آپ تشریف لائیں، حضور علیہ السلام آئے، ابو بکر کی گود میں سر رکھا، آپ سو گئے۔ اس سوراخ پہ جس پہ ایڑی رکھی تھی سانپ نے ڈنگ مارا، ابو بکر نے ایڑی نہیں ہلائی، ایڑی نہیں ہلائی ابو بکر نے، ویسے بیٹھے رہے۔ تکلیف زیادہ ہوئی تو بغیر آواز کے رونے کی آواز نہیں نکالی، آنکھوں سے آنسو گرے، سیدھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ۔ آپ بیدار ہوئے، کہا ابو بکر رو رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس چیز نے مجھے ڈس کیا۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی ایڑی پہ اپنا لعاب مبارک لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے فوراً لعاب رسول کی برکت سے درد کو ختم کر دیا۔ یہ جو محبت ہے ابو بکر کی، حسن عسکری کہتے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے ایک سوال کر دیا، ابو بکر کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم میرے ساتھ اس سفر میں رہو، جو میں اللہ سے مانگوں تم بھی مانگو؟ ابو بکر کیا تم راضی ہو کہ میرے ساتھ رہنے پہ تم کو تکلیفیں جھیلنی پڑے؟ کیا سارا کچھ برداشت کرو گے؟ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر کی جتنی زندگی ہے ہر سانس تکلیف والا بن جائے، ہر سانس تکلیف والا بن جائے، اور تکلیف بھی اتنی ہو نہ سکون آئے اور نہ روح نکلے، اتنی تکلیف بھی اگر ابو بکر کو زندگی کے ہر سانس پہ آپ کی خاطر برداشت کرنی پڑے، ابو بکر اس طرح کی کئی زندگیاں آپ کی خاطر گزارنے کو تیار۔ میرے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں، نہیں چکا سکا تو ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ بھائیو، ان لوگوں نے دین کے لیے کردار ادا کیا۔ آج عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں، 10 صحابہ عظیم الشان اس امت کے جو انسان ہیں، ان 10 صحابہ کے نام تو پڑھیں ذرا، ٹوٹل کتنے؟ 10۔ ایک ان میں ابو بکر خود ہیں، ابو بکر کو سائڈ پہ کر دیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 9۔ ان 9 صحابہ میں سے 7 صحابہ ایسے ہیں جن کو ابو بکر صدیق نے اپنی تبلیغ سے مسلمان کیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے بندے جوڑے اسلام کے لیے؟ کتنوں کو نمازی بنایا، کتنوں کو دکانوں سے اٹھا کے مسجد میں لائے؟ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ بات پوچھ رہا ہوں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ کہ یہ نبی علیہ السلام کے ذمہ ہی تھا کہ سب سے عظیم ہستی عبداللہ بن مسعود وہ منظر بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو آج بھی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں، لیکن وہاں پہ مکے کے بڑے بڑے چودھری اور سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، عاص بن وائل، یہ سارے وہاں پہ بیٹھے اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے سامنے۔ ابو جہل کی زبان سے نکلا فلاں جگہ پہ ایک بندے نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو وہاں سے اوجری لا کے محمد کے اوپر پھینکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بدبخت دل میں سے اٹھا، عاص بن وائل وہاں پہ گیا، اونٹ کی اوجری، اور اوجری میں سوائے غلاظت کے کیا ہوتا ہے، وہ لے کے آئے، میرے نبی نماز پڑھ رہے۔ جب آپ سجدے کے اندر گئے، اونٹ کی اوجری حضور کے سر پہ پھینک۔ اب وزن کی وجہ سے حضور علیہ السلام سر نہیں اٹھا پا رہے، سجدے کے اندر۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 7 یا 8 سال ہے، آپ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں پہ آئی۔ جب وہاں پہ آئی
ننھی فاطمہ آ کے ایسے ہاتھوں سے زور لگاتی ہے اوجری کو اور آواز دیتی ہے یا اباتا، یا اباتا، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، اس طرح زور لگاتی ہے۔ اور یہ مکے کے سارے ظالم فاطمہ کی آوازیں سن کے بجائے ترس کھانے کے مزید کہے لگاتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لیکن میں اکیلا وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکا، یہ سارے ظالم تھے۔ عبداللہ بن مسعود تب بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان تھے صحابی تو اکیلے کردار کیوں نہ ادا کیا، مسلمان نہیں تھے، لیکن ویسے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے یہ وہ ہستی ہے، اس نے 40 سال صادق اور امین ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ آج مکے والے ان سے یہ زیادتیاں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مسلمان نہیں تھا لیکن ان کی جماعت کا تھا، نبی اسلام قبول نہیں میں نے کیا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکا کہ اپنی ساری برادری سے ٹکر لیتا۔ کہتے ہیں یہ منظر تھا اور بھائیو میرے نبی کو اس طرح کیا گیا، قصور کیا تھا۔ طائف کے میدان میں میرے نبی کو پتھر مارے گئے۔ آج کون ہم میں سے جانتا ہے مکہ سے طائف کا فاصلہ؟ میرے نبی وہاں پہ چل کے گئے طائف۔ زید بن حارثہ حضور کے ساتھ تھے۔ زید بن حارثہ معلوم ہے آپ کو کون ہے؟ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا نبی علیہ السلام سے، تو خدیجہ مکے کی منڈی سے گزر رہی تھی، وہاں غلاموں کو بیچا جا رہا تھا۔ زید وہاں پہ کھڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا، لا کے نبی علیہ السلام سے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوجوان غلام آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اس کو پاس رکھیں، سفر پہ جائیں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں تو یہ غلام آپ کی خدمت کرے گا۔ زید حضور کے ساتھ ساتھ۔ زید رضی اللہ عنہ اصل میں غلام نہیں تھے، ان کے قبیلے کے دوسرے قبیلے سے جنگ ہوئی، وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں نے زید کو ان کے قبیلے سے اغوا کیا جنگ کے اندر ہی اور لا کے مکے کی منڈی میں غلام کر کے بیچ دیا۔ وہ دور تھا غلام بکتے تھے انسان۔ زید نبی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ادھر زید کا باپ جو ہے حارثہ، وہ گلی گلی جنگلوں بیابانوں میں دیوانوں کی طرح اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے۔ یہ ماں باپ کے لیے بڑا دکھ ہوتا ہے، اولاد زندگی میں جیتے جی گم ہو جائے۔ وہ ماں باپ روزانہ جیتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، اللہ کبھی والدین کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ تو زید کا باپ گلیوں میں چکر لگاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے زید کے باپ کے وہ شعر بھی اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھے ہیں کہ زید کا باپ کس طرح اونچی اونچی شعر پڑھا کرتا تھا۔ زید کے قبیلے کا ایک بندہ مکے آیا، بیت اللہ کا طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے زید پہ نظر پڑی تو پوچھتا ہے وہ تو زید حارثہ کا بیٹا؟ کہا ہاں۔ اور تو یہاں پہ کیسے؟ کہا میں یہاں ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو انہوں نے خریدا ہوا ہے، میں ان کی غلامی میں ہوں۔ اچھا۔ وہ بندہ واپس گیا، زید کے باپ کو جا کے کہتا ہے تیرا بیٹا زندہ ہے، تو کیوں دیوانوں کی طرح ایسے مارا مارا پھرتا ہے؟ زید کا باپ حارثہ مکے آ گئے، اپنے بھائی کو بھی لے جائے، یعنی زید کے چچا مکے آ گئے۔ آگے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میرے نبی کا چہرہ چاند جیسا روشن تھا، اتنا حسین چہرہ۔ آگے حضور علیہ السلام کو دیکھا نا، دیکھتے ہی رہ گئے، کیسی شخصیت۔ تو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چہرے سے ہی بڑے کریم انسان معلوم ہوتے ہیں، یہ بیٹا میرا ہے جو آپ کا غلام ہے، کہ جب سے بچھڑا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی ماں راتوں کو سو سکی ہے نہ میں سو سکوں، یہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجیے، جو پیسے لینے ہیں لے لیں۔ میرے نبی بھی رحمت للعالمین تھے، میرے نبی کو دنیا کے پیسوں کی کیا غرض ہے۔ آپ نے زید کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا تیرا باپ ہے؟ کہا جی ہے۔ آپ نے کہا زید کے باپ کو حارثہ کو، کہا تمہارا بیٹا ہے، جاتا ہے لے جاؤ، جاتا ہے لے جاؤ، پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب باپ کہتا ہے بیٹے کو بیٹا آ، وہاں تیری ماں رو رہی ہے تیری جدائی میں۔ زید ایک نظر باپ کو، ایک نظر
ماں ضرور انتظار میں ہے، ادھر آپ باپ ضرور ہیں، لیکن جو محبت امام الانبیاء کی آغوش میں ہے وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تو زید کا باپ بڑا خوش ہوا، کہتے ہیں چلو میرا بیٹا جہاں پہ ہے آرام سے تو ہے نا، خوش تو ہے نا، چلے گئے واپس۔ یہ زید بن حارثہ جنہوں نے اپنے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کے اللہ کے رسول کو چاہا۔ اور بھائیوں بتاؤ، آج ہم میں سے ہم نے تو اپنے دوست سے زیادہ اللہ کے رسول کو ٹائم نہیں دیا۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس دوستوں کو دینے کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ کو دینے کے لیے پوری رات میسج ہو رہے ہیں، یوٹیوب کو دیکھنے کے لیے پورے 24 گھنٹے میسر ہیں۔ نہیں ٹائم تو میرے نبی کی سیرت کے لیے ٹائم نہیں، نہیں ٹائم تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ زید نے ماں باپ چھوڑ دیے، آج کے نوجوان سے موبائل کی ویڈیو گیم نے چھوڑ دی اپنے نبی کی سنت کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے اپنے نبی کی محبت کا حق کیا ادا کیا ہے؟ قصہ مختصر، یہ زید بن حارثہ طائف کے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ، دو بندے، میرے نبی علیہ السلام اور زید بن حارثہ۔ کوئی وہاں پہ میرے نبی کے نعرے لگانے والے نہیں تھے، پھول پھینکنے والے نہیں تھے، پاؤں کے نیچے قلید بچھانے والے نہیں تھے۔ اور میرے النسیہ کے اس پروگرام کے بھائیوں اور بہنوں جو خصوصاً اس کے لیے محنت کرتے ہو، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، دین کا کام ہمیشہ تکلیفوں سے ہوتا ہے، آسانیوں سے نہیں ہوتا ہے۔ وہاں میرے نبی کے لیے کوئی پھول نہیں تھے پھینکے جا رہے طائف۔ اب مکہ سے 65 کلومیٹر دور پیدل چل کے گئے، پیدل۔ اور جب طائف میں گئے، میرے نبی علیہ السلام نے وہاں 1 مہینہ قیام کیا تھا، 1 مہینہ، ایک گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ایک گھر کے، اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کے کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دینے آیا ہوں۔ 1 مہینے میں کتنی محنت ہے، 30 دن اور 30 راتیں، اور کر کون رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساری زندگی کے خطبے، ساری زندگی کی دعوت کی باتیں، ہماری ساری زندگی کی بھائیوں یہ دین کی مجلس ہے، میرے نبی کی ایک لمحے کے اوپر قربان ہے۔ اتنی عظیم ہستی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے دعوت دے رہے، اور 1 مہینے میں 1 بندہ بھی اسلام نہیں لایا۔ تھوڑی تکلیف ہے، ہم ایک بار کسی کو نماز کا کہیں گے، دوسری بار کہیں گے، اور نہ آئے گا تیسری بار کہیں گے کھاؤ کس مانو نہیں تناز۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے۔ میرے نبی 1 مہینہ محنت کرتے رہے، 1 بندہ بھی اسلام نہیں لایا۔ بستی کے سردار عمر بن عبد یالی اور مسعود بن عبد یالی ان کے پاس گئے، اور جا کے آپ نے اپنا اسلام، نبوت، دین کی دعوت پیش کی، میں محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جن الفاظ سے میرے نبی کو جواب دیا تھا، ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا تم اللہ کے رسول ہو جن کے پاس سواری کے لیے گدھا بھی موجود نہیں ہے۔ میرے نبی کے دل پہ کیا گزری؟ آپ نے کہا بس بس، جو تم نے میرے ساتھ سلوک کرنا تھا طائف والوں کر لیا، ان بستی کے لوگوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ بھی مجھے اس طرح کی آوازیں کسیں گے۔ ٹوٹے دل کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے، لیکن یہ وڈیرے جو ہوتے ہیں، وڈیرے بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ اس بستی کے وڈیرے تھے۔ انہوں نے نوجوان تیار کیے، طائف کے رستے کے دونوں طرف بٹھا دیے، اور کہا یہ بندہ یہاں سے ایسے واپس نہ جائے، نہ میرے نبی کا آتے وقت کو استقبال، اور واپس نکلے تو کس طرح سے کہ ہاں پیر، مشائخ، مفتی، استاد، شیخ الحدیث جاتے ہیں، ہم آئیں تو گاڑی کے آگے پھول ہوں، جائیں تو ہمیں گاڑی تک رخصت کرنے والے ہوں۔ یہ میرے نبی کا طائف سے واپسی کا سفر ہے۔ دونوں طرف نوجوان بیٹھے، پتھر ہاتھ میں پکڑے، اور میرے نبی کو ایسے پتھر مارے جا رہے ہیں، آوازیں کسی جا رہی ہیں۔ زید بن حارثہ کبھی حضور علیہ السلام کی دائیں طرف میرے نبی کو پتھر نہ لگ جائے، لیکن وہ ادھر ہوتے ہیں ادھر والے مارتے ہیں، وہ بائیں ہوتے ہیں دائیں والے مارتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا اپنا سر پھٹا، خون نکلا، ناک پہ پتھر لگا، زید کے ناک کی ہڈی ٹوٹی، خون بہا، کپڑے سارے خون سے رنگ گئے، لیکن زید کو یہ پرواہ نہیں۔ وہ کہتا ہے لوگوں نہ مارو،
یہ وہ ہیں میں نے ماں کو بھی ان کی خاطر چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا، ان کی آغوش کو تم کیا جانو۔ زیادہ سے آگے پیچھے گھوم کے میرے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے سر پہ پتھر لگے، کندھوں پہ لگے، گھٹنے زخمی ہوئے، سارا جسم لہو لہان ہے۔ اور بھائیوں سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی زخموں کی وجہ سے اب اتنا تھک گئے، خون بہنے کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گئے، اور یہ ظالم آگے آئے، کندھوں میں ایسے ہاتھ دے کے کہتے ہیں کھڑے ہو کے دوبارہ چلو۔ میرے نبی کو پھر کھڑا کیا گیا، پھر پتھروں کی بارش شروع ہوئی، طائف کی بستی کو ختم ہوئی، 5 کلومیٹر باہر آئے، وہاں ایک باغ تھا، انگور لگے ہوئے تھے۔ میرے نبی اس باغ میں داخل ہوئے، زخموں سے چورے، اندر جا کے نیچے گر گئے۔ تو زید بن حارثہ کہیں سے پانی لیا، آ کے میرے نبی کا سر اپنی گود میں رکھا، تو ایسے پانی میں پگڑی بھگو کے میرے نبی کا چہرہ صاف کر رہے ہیں، اور زید کی آنکھوں سے آنسو روا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا۔ وہ پاک مکے کے 2 بندوں کا تھا، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ وہ دیکھ رہے ہیں، پہچان لیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مکے کے، وہ بھی مکے کے رہنے والے تھے۔ اپنے کو غلام کو بلایا، عداس اس کا نام تھا، کہا عداس وہ جو بندہ دیکھتا ہے زخموں سے چور، یہ تھال میں انگور رکھو، جاؤ جا کے اس کو دے دو۔ وہ تھال میں انگور رکھے، عداس لا کے کہتا ہے یہ انگور کھا لیجیے۔ میرے نبی علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ بیٹھا بھی نہیں جا رہا، ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے، تھال میں ایسے انگلی رکھی انگور کا دانہ توڑنے کے لیے، تو زبان رسالت سے پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ عداس ایسے آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میرے نبی نے کہا میں نے اپنے رب کا نام لیا۔ فرمایا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں تو بابل کی سرزمین سے ہوں۔ بابل نینوا اس کو کہتے ہیں، موجودہ دور میں جس کو عراق کہا جاتا ہے، عراق۔ کہتا میں تو وہاں سے ہوں، غلام ہوں، دکھتا بکتا یہاں پہ آ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تم حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے سے ہو؟ عداس کی آنکھیں کھل گئی، کہتا ہے یونس، میرے علاقے میں 13 بندے ہیں، 13 بندے جو حضرت یونس کو جانتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ حضرت یونس آئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو یہاں کے رہنے والے، سینکڑوں کلومیٹر دور کا علاقہ، آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا عداس جو مشن یونس دنیا میں لے کے آئے تھے نا، میں محمد بھی وہی مشن لے کے آیا ہوں۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ بارے عداس مکے والے پاس رہ کے بد نصیب کے بد نصیب رہے، وہ میرے نبی پہ آوازیں کستے رہے۔ طائف والے 1 مہینے میں میرے نبی کو نہ سمجھ سکے، جس پہ رب کی رحمت کھل جائے۔ عداس نے ایک بات میں فیصلہ کر لیا، اچھا نبی اللہ کے، کہا ہاں۔ اب عداس کا منظر دیکھیے، اور نبیوں کی قدر کرنے والے اس طرح کرتے ہیں۔ میرے نبی کے پاؤں جوتے خون سے بھرے ہوئے ہیں، عداس ایسے آگے جھکے اور نبی علیہ السلام کے خون اور ان قدموں کو چوم کے عداس سسکیاں دے کے رونے لگ گئے، اور کہتے ہو جاؤ طائف والو اور بد نصیبو، تم نے اللہ کے رسول کو بھی نہیں پہچانا۔ یہاں سے اللہ کے رسول اس بات سے نکلے، آسمان سے جبریل آ گئے، ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اور آ کے کہتے ہیں جبریل اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی خدمت میں سلام ہے، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ اور اللہ نے کہا میرے رسول یہ نہیں سمجھنا آپ اکیلے ہیں، میں رب کہتا ہوں آپ بتائیے جو سلوک انہوں نے میرے نبی سے کیا ہے، آپ چاہے میں اب پہاڑوں کے درمیان کچل کے تباہ کر دوں۔ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کے نوجوانوں اپنے نبی کی ذرا بات پہ غور کرو، اور خدا را اپنے دماغ میں دنیا کے اتنے کاموں کو یاد رکھنے والوں کبھی نبی کی بات کو بھی جگہ دے کے سوچو۔ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، میرے نبی لہو سے تر ہیں، اور کہتا ہے آپ حکم تو دیں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دو۔ میرے نبی نے ایک ہی دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ عذاب نہ دینا، ان کو ہدایت دے دے، میں محمد
نبی کے اس امت کے نوجوانوں کے پاس دین کا ٹائم نہ ہو تو کیسی بد نصیبی ہے. جس نبی نے امت کے لیے پتھر کھائے، ہمیں تو پتھر کبھی زندگی میں ایک بھی نہیں پڑا دین کے لیے، پھر بھی ہم دین سے بیزار ہیں. میرا معذرت کے ساتھ بات کو سوچئے، ہمیں کبھی پتھر ایک بھی نہیں پڑا دین کے لیے، پھر بھی ہم دین سے بیزار ہیں. ان کو پتھر نہیں پڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. میرے نبی علیہ السلام حرم میں کعبے کے پاس مکے والے جو تھے ان کو دین کی بات سنا رہے ہیں. انہوں نے سوچا اللہ کے رسول آج کہہ رہے ہیں، سارے مل کے ٹوٹ پڑے. ابو بکر پاس آئے اور آ کے اللہ کے رسول کے اوپر ایسے لیٹ گئے. تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اور کیوں مارتے اس ہستی کو؟ قصور کیا ہے کہ صرف یہ رب ایک اللہ ہے. میرے نبی کو چھوڑا، سارے ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے. اتنا مارا ابو بکر صدیق کو، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے. ان کو ان کے گھر پہنچایا گیا. رات ہو گئی، ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آئی. ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے. آج ہر بندہ دین پہ تنقید کرتا ہے، ہر بندہ دین سے بیزار ہے. ہمیں تو کبھی ایک پتھر نہیں کھانا پڑا، پھر بھی دین کو بوجھ سمجھتے ہیں. ابو بکر صدیق کی ماں پاس ہے، ابو بکر صدیق کے والد پاس ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹیاں پاس ہیں، اور شام تک ابو بکر کو ہوش کوئی نہیں. پتہ نہیں ہوش آئے بھی کہ نہ آئے. اور بیٹی اسماء کہتی ہے میں اپنے والد کے سر کو گود میں لے کے نا ایسے پیار کرتی ہوں. کہتی ہوں ابا جی آنکھیں تو کھولے. آدھی رات ہو رہی ہے، ابو بکر کو ہوش نہیں آ رہا. ابا جی آنکھیں تو کھولے. کہتی جدھر میں ہاتھ پھیرتی ہوں ظالموں نے اتنا مارا میرے باپ کو کہ میرے والد کے اتنے بال ہی میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں اور ظالموں میرے باپ کا قصور کیا تھا؟ ہم نے تو اپنے نبی کی خاطر ایک بال نہیں اتروایا کبھی سر. وہاں اتنی ماریں کھائیں، آدھی رات کے قریب ہوش آئی. ماں پانی کا پیالہ لے کے ابو بکر کے پاس آئی. بیٹا پانی پی لے، صبح کا بے ہوش ہے، کھایا بھی کچھ نہیں، پانی پی لے. ابو بکر نے پیالہ سائڈ پہ کر دیا. واہ رے ابو بکر تیری عظمت کے کیا کہنا ہے. کہا ماں پیالہ سائڈ پہ کر دے، تب تک ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیوں گا جب تک سردار رسول کی زیارت نہیں کر لیتا. ماں ناراض ہوئی. کہا ان کی خاطر اتنی مار کھائی، پھر ان کی زیارت کرنے کا؟ ہاں، جب تک اپنے نبی کو سکون میں نہ دیکھ لوں میں ایک قطرہ پانی کا نہیں پیوں گا. آدھی رات ہے، کہاں تجھے لے کے جاؤں، کہاں تیری ملاقات کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی تھی. فاطمہ کو بلایا گیا. کہا فاطمہ پتہ اللہ کے رسول اس وقت کدھر؟ کہا ہاں وہ حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں ہیں، وہاں پہ تشریف فرمائے. مسلمان بھی وہاں پہ ہیں. اسلام کا ابتدائی دور تھا، کوئی 20-30 مسلمان تھے. ابو بکر صدیق کو سہارا دیا گیا. سہارا دے کے زخمی حالت میں فاطمہ حضرت عمر کی بہن آگے اور ابو بکر کی ماں ایک طرف، باپ ایک طرف. یہ خاندان کے لوگ سہارا دے کے ابو بکر کو وہاں لے کے گئے. ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ابو بکر صدیق داخل ہوئے. وہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے. تو آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے. اتنی ہمت نہیں تھی ابو بکر میں. جب اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ جا کے زخموں سے نڈال تھے، گر گئے زمین پہ. میرے نبی سامنے بیٹھے. آپ ایسے ابو بکر کا سر اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ابو بکر کا ماتھا چومتے ہیں، کہتے ہیں واہ ابو بکر ویک تو نے اپنا کیا حال کروا دیا. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں. ابو بکر کو ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، ابو بکر کی عظمت دیکھو. میرے نبی ابو بکر کو چوم رہے ہیں اس طرح باپ بیٹے کو چومتا ہے اور زاروں کتاب ہو رہے ہیں. اور بھائیو آج کسی کو ابو بکر کی طرح مار نہیں پڑی دین کے لیے. آج کسی کو صحابہ کی طرح پتھر نہیں کھانے پڑے. سوال یہ ہے اس کے باوجود انہیں یہ نہیں سمجھ آتی ہمارا معاشرہ دین سے بیزار کیوں ہے. جب بھی کوئی گالی نکالے تو دین کو کیوں نکالی جاتی ہے؟ جب بھی کوئی برا بھلا کہے تو دین کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تصور ہے دین کا؟
گزارش کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے جس دین کی خاطر اتنی مارے کھائیں، ایمانداری سے بتائیے گا آج معاشرے میں جتنی بے دینی ہے، کیا میرا اور آپ کا حق نہیں اس دین کے لیے اپنا کردار ادا کرنا؟ کیا ایک مہینے کے بعد میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے 1 گھنٹہ یا 1.5 بھی نہ نکال سکے؟ تو بھائیوں کیا دعویٰ ہے ہمارا، کیا دعویٰ ہے اللہ کے دین سے محبت کا؟ اس لیے بھائیوں یہ پروگرام جو ہے یہ الحمدللہ ہم نے دوبارہ آغاز کیا۔ کرونا کی وجہ سے 6 مہینے تسلسل سے پروگرام نہیں ہو سکا۔ میں اسی جذبے کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے ساری باتیں گزارش کر رہا ہوں۔ ہر بھائی 1 مہینہ میرے نبی نے لگایا تھا دستک دیتے ہوئے، ہم 1 مہینے بعد یہ پروگرام کرتے ہیں، اور بھائیوں اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے 1 مہینہ روزانہ ایک بندے کے دروازے پہ اگر دستک دو نا کہ بھائی اگلے مہینے پروگرام پہ جانا ہے، آج میرے نبی کی تعریف کی سنت پوری ہو سکتی ہے۔ ہر روز 1 بندہ، میں نہیں کہتا کہ سارا دن اس کام کے لیے وقف کر دیں، اور روزانہ اپنے کسی نہ کسی ایک دوست سے فون پہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں؟ اپنے اندر عہد کر لو بھائیو، نیت کر لو، ہم نے 1 مہینہ اس پروگرام کے لیے جو دورانیہ ٹائم ہے انشاءاللہ اسی طرح محنت کرنی ہے جس طرح میرے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور بھائیو قیامت کے دن 2 ہستیوں سے واسطہ پڑھنا ہے، ایک اللہ سے جس کے سامنے ہمارے اعمال نامے کھلنے ہیں، اور ایک حقیقت بات ہے، اس قابل تو ہے نہیں کہ اپنے امنوں پہ کہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمیں تو امام الانبیاء کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ کچھ تو دنیا میں کما لو بھائیو، کل قیامت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں، عزت سے سر اٹھا کے پیش تو ہو سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ادنا امتی آپ کے لیے حاضر ہیں، اللہ کے رسول ہماری بھی شفاعت کر دیجیے۔ کچھ تو میرے بھائیو زندگی میں جمع کرو جو آخرت میں کام آ سکے۔ تو میرے بھائیو کیا آپ سارے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج جتنے بھائی ہیں اگلے پروگرام میں اپنے ساتھ کم از کم اتنے بھائی اور لے کے آئیں؟ کیونکہ نیت ہے یہ اللہ کے دین کے لیے بات ہے، میرے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نے یہ پوری مسجد جو ہے اوپر اور نیچے سے پوری کرنی ہے، میرے نبی کی تعریف کی سنت کو اپنے پورا کرنا ہے۔ بے دینی کے خلاف ہم نے میرے بھائیوں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ یہ گھروں میں جوان اولادیں ماں باپ سے بولنے کی تمیز نہیں، ہم نے اس معاشرے کو وہ اقدار، وہ تہذیب دینی ہے جو میرے نبی اس معاشرے کو دے کے گئے تھے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس پروگرام کے لیے محنت کرنے والے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں قبول فرمائے۔ یہ جو میرے خصوصاً بھائی ہیں، بھائی منور بھٹا صاحب، حاجی اسحاق صاحب، یہ اپنی جیب سے اس پروگرام کے لیے، اور میرے جتنے نوجوان بھائی اپنی جیب سے سارے خرچے کرنے والے، صرف اللہ کے دین کے لیے، کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے۔ اور میرے بڑے مخلص ساتھی بھائی عقیل ناگی صاحب، جب بھی کہو اسی وقت حاضر، کوئی نخرہ نہیں، اللہ کے دین کے لیے حاضر۔ میری اوپر جو بہنیں ہیں، یہ 2 دنوں میں پروگرام فائنل ہوا، اور میری بہنوں نے محلے کے ہر گھر کے دروازے پہ دستک دے کے ان کو پروگرام کی دعوت دی۔ اور الحمدللہ اس وقت آپ جتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، عورتیں آپ سے زیادہ تعداد میں اوپر ہیں۔ تو یہ جتنے محنت کرنے والے ہیں، اللہ ان سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس کے بدلے ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ دعا فرمائیں بیماروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے الہ العالمین، جتنے بیمار
بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اللہ تمام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں رحم کی التجا کرتے، تیری آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے مولا ہم پہ رحم فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی ظفر اقبال صاحب جو ہے اللہ ان پہ خصوصی اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ میری جماعت کے جو ساتھی ہیں حاجی اسحاق صاحب، منور صاحب، دیگر جتنے اس مسجد کو اس ادارے کو چلانے والے، اللہ ان کے دین دنیا گھر بار میں سلامتی نازل فرما، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ اس پروگرام کو چلانے والے، اس پروگرام کو کامیاب کرنے والے، اس کے لیے اپنا وقت اپنا مال لگانے والے جتنے میرے نوجوان بھائی اور بہنیں ہیں، اللہ سب کی دین اور دنیا سنوار دے، اللہ سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندگی ہے اسلام والی نصیب فرما، جب موت آئے اللہ ایمان والی نصیب فرما۔ اللہ جو والدین اولادوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، جو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کر چکے اللہ ان والدین کو بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے دین کے لیے خدمت گار بنا، اللہ اپنے دین کا غلام بنا، اللہ دین کے لیے کام کرنے والا بنا، اللہ دنیا میں آخرت میں اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں ہدایت دے، آگے لوگوں کو ہمارے ذریعے ہدایت والا بنا۔ اے اللہ جب تک زندگی ہے اپنی بندگی والی عطا فرما، جب موت آئے اللہ ایمان والی عطا فرما۔ اللہ ہم دنیا میں تیرے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے، اللہ آخرت میں ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو اس ملک کا سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما، جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ تو انہیں ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں جو پریشانیاں ہیں اللہ وہ پریشانیاں ختم فرما، حلال برکت والا طیب اور پکیزہ رزق اللہ عطا فرما۔ اے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی اور کا محتاج نہ بنا، اللہ تنگ دستی سے محفوظ فرما، اللہ گھریلو پریشانیاں ختم فرما۔ اے اللہ ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا آخرت میں ہماری عزت کا ذریعہ بنا، اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی، جو دلوں میں مرادیں ہیں وہ بھی پوری فرما۔ الہ الحق کی آمین، الہ الحق کی آمین، الہ الحق کی آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔